آج درس حدیث کے سلسلے میں ائمہ سبعہ میں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق باتیں بیان کرنی تھی۔ اس سے پہلے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے متعلق مختصر کچھ باتیں بطور تعارف کی کہی جا چکی ہیں۔ آج امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اس کے بعد انشاءاللہ 3 نبی اور رہ جائیں گے، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی اور امام احمد بن حنبل۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کا متن شروع ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ ہے۔ اس ترمذ کے رہنے والے ہیں۔ ان کی ولادت 200 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کے اساتذہ میں سے امام بخاری، امام مسلم، بہت سارے اساتذہ نے علم حاصل کیا، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے علم حدیث حاصل کیا ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام مسلم سے بھی روایت کیا، لیکن اتنا نہیں جتنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے علاقے کے محدثین اور علماء سے حدیثیں حاصل کر لینے کے بعد فوراً انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے، اور آخری دم تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے سب سے بڑے خلیفہ اور جانشین ہوتے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا اندازہ لگتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، خاص طور سے علل کبیر، علل پر 2 کتابیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ علل یہ بہت ہی مشکل فن ہے۔ کہا جاتا ہے فن حدیث میں، یعنی ایک حدیث جو آپ کے سامنے آتی ہیں، محدثین کہتے ہیں 65 فنون ہیں اس کے۔ کتنے؟ ایک حدیث ہم جو آج سن لیتے ہیں بڑی آسانی سے، خطبے میں، درس میں پڑھ لیتے ہیں، ایک حدیث اپنے ساتھ کہتے ہیں تقریباً 65 فنون اور علم ساتھ رکھتے ہیں۔ فن علم سوچیے، یہ اسلام کی برکت ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے نبی کے فرامین اور سنتوں کے محفوظ رکھنے اور حفاظت کرنے کے لیے اتنے علوم کو انہوں نے مرتب کیا اور تدوین کیا۔ ان فنون میں، ان علوم میں سب سے مشکل علم کہا جاتا ہے علل کا۔ کس کا؟ علل کا۔ جیسے حدیث کے راوی ہیں، جرح و تعدیل ہے، حدیث کی سند ہے، حدیث کے متن ہے، حدیث کے غرائب ہیں، حدیث کے صحت اور ضعف کا علم ہے، ایسے ہی ایک علم ہے علل کا۔ علل علت کی جمع ہے، علت علت کی جمع ہے۔ علت حدیث کے اندر کسی علت کا ہونا سب سے 60 سے زیادہ جو علوم ہیں حدیث کے، کہا جاتا ہے سب سے مشکل علم یہی ہے، کیا؟ علت کا۔ علت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں علی، ہم لوگ اردو بولتے ہیں بیمار کو، مریض کو کیا کہتے ہیں؟ علی۔ محدثین اصطلاح میں علت کہتے ہیں وہ مخفی اور پوشیدہ عیب جو حدیث کو ضعیف بنا دیتا ہے، لیکن بظاہر حدیث کی سند اور متن بالکل صحیح نظر آئے۔ سوچو بھائی کتنا مشکل تھا۔ ظاہرہ الصحہ، حدیث کی سند، حدیث کا متن، سارے روات بظاہر بالکل صحیح نظر آئے۔ عام لوگ کہیں گے بالکل راوی بھی سارے سے کہا ہے، سند بھی درست ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی علت خفیہ ہو، ایسا پوشیدہ نقص اور عیب ہو
جو حدیث کو صحیح ہونے سے روک دیتا ہے اور جس کی بنا پر حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف. اس فن کو کیا کہتے ہیں؟ علل. اور یہ محدثین تو بہت گزرے ہیں لیکن سب کو یہ علم نصیب نہیں ہوا تھا. یہ بڑے مخصوص لوگ تھے. اسی لیے ایک موقع پر امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ وغیرہ کے متعلق ایسے واقعات ملتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ضعیف ہے. کہا کیوں ضعیف ہے؟ کہ دلیل کے کرا ہوں ضعیف. کیا کریں؟ میں تم کو دلیل نہیں دے سکتا بھائی. اتنی پوشیدہ چیز ہے کہ تمہارے ہمارے سمجھانے تمہاری عقل میں نہیں ہے. کافر کیسے سمجھیں؟ کہا اچھا فلاں کے پاس جاؤ. گیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اس کے بہت سارے واقعات اور دیگر اہلیت نقل کیا. جاؤ بھائی فلاں کے پاس جاؤ. وہاں گیا. صاحب اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حدیث تو بظاہر سے ہے صحیح ہے لیکن حدیث معلول ہے. جس حدیث کے اندر علت پائی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ معلول. معلول یعنی اس حدیث میں عیب ہے. آدمی پریشان. ارے اس نے بھی کہا کیا دلیل ہے؟ کہا بغیر دلیل کی. وہ دلیل تم نہیں سمجھ سکتے. کہا نہیں ہم نے کہا چاہتی سے فلاں کے پاس جاؤ. آدمی 4-5 آدمی کی بات گیا اور پلٹ کر کے پھر آیا پہلے کے پاس ابو زرعہ کے پاس. حضرت واقعی جہاں جہاں گیا سبوں نے کہا حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. کہا بیوقوف سونا صحیح ہے یا غلط، کھرا ہے یا کھوٹا، ملاوٹ ہے یا خالص، وہ سیرفی یعنی سونار بتاتا ہے. آپ لوگ نہیں بتا سکتے. آپ لوگ تو پیتل کو بھی اگر پانی چڑھا دیا جائے تو کیا سمجھیں گے؟ سونا سمجھیں گے. یہ علم جو میں نے تم کو بتایا نا بڑا اہم ہے. سیرفی یعنی حدیث کا جو ڈاکٹر ہوگا وہی بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث معلوم ہے غیر معلوم ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جن علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا، امام عبد الرحمن بن ابی حاتم ہیں، امام ابو زرعہ رازی ہیں، امام عبد الرحمن بن مہدی ہیں، اور امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی پیش ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتاب لکھی، علل صغیر اور علل کبیر. علل صغیر تو ہند پاک کے اندر مطبوع ہے اور علل صغیر کبیر اب طبع ہوئی ہے. پوری علل کبیر کو پڑھ ڈالے. اللہ اکبر. حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سال تو محمدن، میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ کہا. نوٹ کر دیا. پوری کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے. خود سنن جو ہے آپ کی سنن ترمذی، اس میں آپ چلے جائیں سال تو محمدن، اس حدیث کے بارے میں محمد بن اسماعیل البخاری سے پوچھا. انہوں نے جواب دیا. جواب نقل کر کے آئے. اسی لیے بل اتفاق علماء کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے سب سے بڑے وارث اس امت میں جو ہے وہ امام ترمذی رہا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نقل کرتے ہیں اپنی سنن کے اندر 2 مقام پر حدیث نقل کریں کہ اس حدیث کو ہمارے استاد نے ہم سے روایت کیا ہے. اسی طرح تواضع دیکھو الحکمت ضالۃ المومن کے تحت علم کے شیدائیوں کو ذرا دیکھو. زندگی گزر گئی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے پوچھ کر کے نوٹ کرتے جا رہے ہیں. سب سے بڑے شاگرد ہیں. لیکن جب کہیں مجلس میں تبادلہ خیال ہوا تو پتہ چلا امام بخاری کے پاس وہ حدیث نہیں تھی. حدیث کہاں تھی؟ امام ترمذی کے پاس. حدثنی یا ابا عیسیٰ، ترمذی طرح پوری حدیث سنا ان کو. تقریباً 2 حدیث